میں جلدی جلدی سارے گھر کا کام سمیٹ رہی تھی تاکہ اماں کو ڈاکٹر کی طرف لے جاؤں۔ اماں کی کھانسی دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی اور مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر میں نے جلدی جلدی سے سارے گھر کا کام ختم کیا اور اماں کو تیار کر کے میں ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ میں نے اتنے دنوں سے رکشے کا کرایہ جمع کرنا شروع کیا تھا، مگر میں پریشان تھی کہ اب گھر میں فاقے ہونے والے تھے کیونکہ گھر کا تقریباً سارا راشن ختم ہونے والا تھا۔ مگر پھر بھی میں نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے پہلے اماں کا علاج کروانے کے لیے انہیں ایک سرکاری ہسپتال میں لے آئی۔ ہسپتال ہمارے گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے میں اتنے دنوں سے رکشے کا کرایہ جمع کر رہی تھی تاکہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس آئی تو ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے ہوش فنا ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کر دیا تھا جو کسی پرائیویٹ ہسپتال کا تھا اور کسی بھی سرکاری ہسپتال میں وہ نہیں ہو سکتا تھا، جس کے لیے مجھے 30,000 روپے جمع کروانے تھے۔ اب میں پریشان ہو گئی کہ اتنی مہنگائی کے دور میں جہاں میں 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوں، وہاں سے میں ایک دم سے 30,000 کیسے جمع کروں گی؟ ٹیسٹ ہوگا تو پھر ہی اماں کا علاج شروع ہو سکے گا۔ میرے ماتھے سے اب پسینے کے قطرے پھوٹنے لگے تھے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا منہ پونچھا اور اماں کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ یہ ڈاکٹر صرف اتوار کو ہی یہاں بیٹھا کرتا تھا، اسی لیے میں بہت دنوں سے اتوار کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے ایسے ڈاکٹر سے ملنے کا موقع ملا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، مگر اس نے تو مجھے اتنا مہنگا ٹیسٹ بتا کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مگر پھر بھی میں نے ہمت کی اور اس ڈاکٹر سے وہ پرچی لے لی۔ اب میں پریشان تھی کہ میں 30,000 روپے کہاں سے جمع کروں تاکہ اماں کا یہ ٹیسٹ کروا کر ان کا علاج شروع کروا سکوں۔ اماں کی کھانسی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اماں کو لے کر میں واپس رکشے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب مجھے گھر سے قدم باہر نکالنا ہی پڑے گا۔ پہلے تو میں گھر پر ہی بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گھر کا گزارا کر رہی تھی، جس سے بمشکل ہم روکھی سوکھی کھا رہے تھے۔ مگر اب یہ کام بھی بند ہو گیا تھا کیونکہ بچے اب سارے اسکول جانے لگے تھے اور اسکولوں میں تو طرح طرح کی اشیاء لوگ بیچا کرتے تھے، اسی لیے کوئی میری اس چھوٹی سی دکان پر نہیں آتا تھا۔ ابا کو مرے ابھی صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ہماری نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ اماں تو پہلے ہی بیمار رہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کس طرح سے اماں کی دوائیں لا کر دے دیا کرتے تھے۔ اگر کبھی 1-2 گولی بچتی تو میں پہلے ہی ابا کو بتا دیتی کہ اماں کی دوائیں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ وقت سے پہلے ہی ساری دوائیں لے آیا کرتے تھے۔ ابا کسی کے پاس منشی کا کام کرتے تھے۔ ان کی ماہانہ تنخواہ صرف 15,000 روپے تھی، مگر وہ بھی کم پڑ جاتی تھی۔ نہ جانے پھر کس طرح ابا گھر میں 2 وقت کی روٹی ہم لوگوں کو مہیا کر کے دیتے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد آج پہلی بار مجھے ابا کی اتنی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو روکے ہوئے اس رکشے میں اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو میری ماں دیکھے اور اس پر کوئی گہرا اثر ہو۔ یوں میں خاموشی کے ساتھ بت بنی بیٹھی رہی۔ گھر آ کر پریشانی کے عالم میں مجھ سے بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ یوں میں اپنی چادر اوڑھ کر چھوٹے بہن بھائیوں سے اماں کا خیال رکھنے کا بول کر باہر نکل آئی۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی جو کوٹھیوں میں کام کر کے اپنے بچوں کا گزارا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت عرصے سے بیوہ تھی اور یہی اس کے گزارے کا واحد سہارا تھا۔ لوگ اس کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے کہ عورت ہو کر دوسروں کے جھوٹے برتن اور کپڑے دھوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن اسے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، جبکہ اسے ایک وقت کا کھانا بھی کوئی نہ دیتا تھا۔ یوں اپنے دونوں بچے وہ خود ہی پال رہی تھی اور اس کے بچے اب اسکول بھی جانے لگے تھے۔ میں بھی اب پریشانی کے عالم میں اسی کے پاس آئی تھی کہ مجھے بھی وہ کسی کوٹھی میں کام دلوا دے۔ میرے بھی بہن بھائی بہت چھوٹے تھے اور ان کی عمریں بھی اسکول جانے کی تھی، مگر فی الحال تو میں اماں کے ٹیسٹ کے لیے بہت فکر مند تھی۔ اس کے بعد مجھے گھر کا راشن بھی تو لینا تھا۔ یوں میں اس عورت کے پاس آئی تو وہ بھی جلدی جلدی میں کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو تاکید کر رہی تھی کہ دروازہ اندر سے بند کر دینا۔ یہ شام کے 4 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرائی اور بیٹھنے کا کہا۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی کہیں کام پر جانا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم تو ایک جوان لڑکی ہو، تم کیا میرے ساتھ حویلیوں میں کام کرنے چلو گی؟ میں نے اس سے ہاں کہہ دی کیونکہ میں اس وقت بہت مجبور تھی۔
میں نے اپنا سارا حال کھول کر اس کے آگے رکھ دیا اور اس سے کہا کہ اماں کا علاج کروانا ہے، گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، چیزوں کی دکان اب بالکل نہیں چل رہی۔ وہ خود بھی بہت مشکل وقتوں سے گزری تھی، اسے میری پریشانی کا اندازہ تھا۔ یوں مجھے ساتھ لے کر وہ اپنے مالکوں کے پاس چلی آئی۔ اس کی مالکن نے سر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لیا، پھر وہ اس عورت سے کہنے لگی کہ تم ایک بڑی عمر کی خاتون ہو، اسی لیے ہی میں نے تمہیں اپنے سارے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، مگر اس جوان جہان لڑکی کو کام پر رکھ کر میں کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی۔ میرے گھر میں 2 جوان بیٹے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، نہ کہ اس لڑکی کو، جبکہ یہ خود ہی چل کر میرے پاس آئی ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ بھلے ہی مجھے کم معاوضہ دے دینا، مگر اس وقت مجھے کام کی شدید ضرورت ہے، آپ خدا کے واسطے مجھے کام پر رکھ لیں۔ مگر وہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ یوں وہ اس عورت سے کہنے لگی کہ تم جلدی سے اپنا کام نمٹاؤ اور اسے چلتا کرو۔ اس نے میری طرف مایوس نظروں سے دیکھا، میں اس کی مجبوری کو سمجھ گئی تھی، یوں میں خود ہی وہاں سے نکل آئی۔ یہاں پر بڑے بڑے 3-4 بنگلے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کے بعد دوسرے دروازے پر دستک دی، مگر سبھی لوگ یہی کہتے کہ ہمارے گھروں میں جوان مرد ہیں، ہم کسی بھی جوان لڑکی کو کام پر نہیں رکھ سکتے۔ اب میں بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ مغرب کی اذان ہر طرف گونج رہی تھی اور میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ چلتے چلتے میں بہت آگے کو نکل آئی، جہاں پر آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ اپنے گھر کے حالات کو سوچتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہو چلا تھا اور میں چلتی چلتی بہت دور نکل آئی تھی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں، کہیں میں راستہ تو نہیں بھٹک گئی۔ پھر مجھے سامنے ہی ایک کوٹھی چمکتی ہوئی دکھائی دی، جس میں ایک لال رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک شاندار عمارت معلوم ہو رہی تھی۔ میں جا کر اس کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی، مگر مجھ میں یہ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں اس گھر کے دروازے پر دستک دے کر اس وقت ایک وقت کا کھانا ہی طلب کر سکوں۔ کام مانگنے کی تو مجھ میں اب جرت ہی نہ رہی تھی، مگر مجھے ہار نہیں ماننی تھی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے ایک عورت نکل آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ لڑکی، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے فوراً اسے جواب دیا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے اور مجھے کہیں بھی کام نہیں مل رہا۔ یہ سن کر اس نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ جب میں اندر آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ حویلی تو بہت ہی شاندار تھی۔ جتنی یہ باہر سے خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ یہ اندر سے حسین تھی اور حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں طرف سے سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں، جبکہ نیچے ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا۔ ہر چیز ہی یہاں پر شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں کام پر رکھ سکتی ہوں اگر میرے جوان بیٹے سے تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں ان سے کہنے لگی کہ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں اور میں یہاں پر کام کرنے کے لیے رضامند ہوں، کیونکہ میں کام کی تلاش میں ہی تو یہاں تک آئی تھی۔ آپ نے میری مجبوری کو سمجھا، میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگی، سمجھدار ہو، ان کہی بات بھی بہت جلد سمجھ جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل سے کام پر آ جانا، یہاں پر تمہیں صاف صفائی کا کام کرنا ہوگا۔ باقی سارے کام کے لیے میرے پاس دوسری ملازمہ رکھی ہوئی ہے، جو ایک ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، مگر اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آدھی ادھوری صفائی کرتی ہے، جبکہ جگہ جگہ سے مجھے مٹی دکھائی دینے لگتی ہے تو مجھے بہت کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ میں صفائی کے معاملے میں بہت سخت ہوں، مجھے امید ہے کہ تم میری امیدوں پر پوری اترو گی۔ میں اسے کہنے لگی کہ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، مجھے سارے گھر کے کام بہت اچھے سے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس پلٹ کر جانے لگی تاکہ میں صبح واپس آ سکوں۔ اس نے مجھے آواز دے کر روکا، سنو اے لڑکی۔ میں اس کی آواز پر رک گئی تو وہ کہنے لگی کہ تم سارا دن کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی رہی ہو، یقیناً تم بھوکی ہوگی۔ یہاں پر کھانا بچا ہوا پڑا ہے، آؤ میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بڑے سے شاپر میں مجھے ڈھیر سارا پلاؤ دے دیا، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ جب میں گھر جا کر یہ پلاؤ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دوں گی تو وہ بے حد خوش ہوں گے۔ ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ میں 1000 روپیہ بھی تھمایا کہ کہیں کل آتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، یا پھر اس سے تم کرایہ ادا کر دینا، کیونکہ ہماری حویلی بہت دور ہے۔ ابھی جاتے ہوئے میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے کسی کی چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔
وہ آواز سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر یہ کون تھا جو اتنی بری طرح سے چیخو پکار کر رہا تھا؟ اس عورت کے چہرے پر کوئی بھی ایسے تاثرات نہ تھے جیسے اسے کوئی بھی آواز محسوس ہو رہی ہو۔ میں گھبراتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ میرا نام سمینہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی، کیونکہ جیسے تیسے میں نے میٹرک تو پاس کر لیا۔ اس کے بعد اماں ایسی بستر سے جا لگیں کہ پھر اٹھ نہ سکی۔ انہیں بہت بری کھانسی نے آن گھیرا تھا۔ اماں کو ہم مختلف ڈاکٹرز کو چیک کرواتے رہے، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ آخر اس کھانسی کی وجہ کیا ہے۔ کوئی ٹی بی کہتا تو کوئی دمے کی بیماری بتاتا، کوئی پھیپھڑوں کا مسئلہ بتاتا، لیکن علاج کروانے کے باوجود اماں کی وہ کھانسی ٹھیک نہ ہو پاتی۔ اماں بیچاری جب کھانستی تو اتنا نڈھال ہو جاتی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور وہ بالکل بے جان سی ہو کر بستر پر ڈھہ جاتی۔ اس حالت میں اماں کو دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اتنا علاج کروانے کے باوجود، دوائیاں کھانے کے باوجود اماں کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی، اور ابا بیچارے ان کا علاج کروانے کی خاطر کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کبھی کسی حکیم کے پاس، لیکن اماں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اماں جو اتنے عرصے سے بیمار تھیں اور تقریباً بستر پر جا لگی تھیں، ان کے برعکس ابا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور صحت کے معاملے میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ اگر میں اور ابا کہیں باہر جاتے تو لوگ انہیں میرا بڑا بھائی ہی سمجھتے۔ ابا بڑے چاق و چوبند تھے، لیکن میرے اتنے اچھے اور صحت مند باپ کو ایک ظالم ٹرک نے اپنے نیچے کچل دیا، اور ابا بیچارے اگلا سانس بھی نہ لے سکے۔ ابا کا انتقال اتنی اچانک ہوا تھا کہ ہم بہن بھائیوں اور اماں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کتنے ہی دن تو ہم بے یقینی کی کیفیت میں زندہ تھے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا باپ دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ اماں جو پہلے ہی بیمار تھیں، ابا کے صدمے کے بعد ان کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں چونکہ گھر میں بڑی تھی، اسی وجہ سے مجبوراً مجھے اپنا غم بھلا کر اماں کا خیال رکھنا پڑا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا پڑا۔ میں اب گھر کا جیسے سربراہ بن چکی تھی۔ ابا کی جگہ جیسے میں نے لے لی تھی۔ میں کچن بھی سنبھالتی اور اماں کو بھی سنبھالتی، جبکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی مجھے ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ یوں چھوٹی سی عمر سے ہی میں اتنی ذمہ دار ہو گئی تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو حیران ہوتا، لیکن میں کیا کرتی؟ گھر میں اور کوئی تھا ہی نہیں جو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمارا آمدنی کا آسرا چھن چکا تھا۔ جہاں پر ابا کام کرتے تھے وہاں سے بس 1 ماہ کی تنخواہ ملی تھی، اور وہ بھی انہوں نے بہت ہی مشکل سے دی تھی۔ تقریباً سارا مہینہ گزار کر وہ تنخواہ ہمارے ہاتھ آئی تھی۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لے کر میں رونے لگی تھی، اور جب اماں کی دوائیں اور گھر کا کچھ راشن خریدا تو اس کے بعد ان پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اتنی جلدی ختم ہو گئے کہ میں حیران رہ گئی کہ ابا ان پیسوں میں پورا مہینہ کیسے پورا کرتے تھے۔ بات بے بات ابا یاد آنے لگتے تو میں رونے لگتی، لیکن اماں کی خاطر مجھے خود کو سنبھالنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ اب آمدنی کا ذریعہ ختم ہو چکا تھا، اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بیٹھک میں چھوٹی سی دکان بنا لی، لیکن وہ دکان اتنا نہ چل سکی کیونکہ وہاں پر میں نے بہت کم چیزیں رکھی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں اتنا مال ڈال لیتی جو بچوں کو اس دکان کی طرف لے آتا۔ نتیجتاً مجھے وہ دکان بند کرنا پڑی، کیونکہ اب بچوں کے اسکول بھی کھل چکے تھے۔ اب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، لیکن یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں اتنی تنخواہیں نہیں تھیں، اور یہاں کے بچے ٹیوشن جاتے نہیں تھے۔ یہاں پر زیادہ طبقہ مزدوری کرنے والے لوگ تھے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا دھیاڑی دار مزدوری کرتے ہیں۔ میں سوچ بچار میں مصروف تھی کہ آخر کیا کروں، اور پھر جب اماں کی غیر ہوتی ہوئی حالت سامنے آنے لگی تو مجبور ہو کر مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑے اور ان کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ اور پھر جب میں نے اس لال کوٹھی میں کام حاصل کر لیا تو میں بہت خوش تھی، اور خوشی خوشی گھر آئی اور اماں کو اس بارے میں بتایا۔ کھانستے ہوئے اماں مجھے کہنے لگی، بیٹا بہت احتیاط سے کام کرنا، اس طرح میں تمہیں گھر سے کبھی نہ نکلنے دیتی اگر میں ٹھیک ہوتی، لیکن اب کیا کروں، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور میں صحت کے معاملے میں اتنی بدقسمت ہوں کہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں چھوٹی سی عمر میں تیرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی ہیں، لیکن خاص طور پر اپنا خیال رکھنا۔ اماں نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔
تاہم میں ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ چکی تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ پلاؤ گرم کیا، اماں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیا۔ آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ہم نے چاول کھائے تھے، اسی لیے سب بہت خوش تھے اور ان کی خوشی مجھے خوشی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھا اور میں نے راستے میں ہی سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے کیا کچھ خریدنا ہے۔ اگلے دن میں نے گھر کا کچھ سامان خریدا اور کھانا بنا کر میں اس کوٹھی میں چلی گئی۔ بیگم صاحبہ سامنے ہی موجود تھی۔ انہوں نے مجھے میرا کام سمجھا دیا۔ میں پھرتی اور تیزی سے کام کرنے لگی۔ تاہم کام کے دوران بار بار مجھے یہ محسوس ہوتا رہا جیسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی درد سے چلا رہا ہو، جیسے کوئی گہری تکلیف میں مبتلا ہو۔ لیکن جب میں ان بیگم صاحبہ کی طرف دیکھتی تو وہ بالکل معمول کے انداز میں بیٹھی ہوتی۔ بیگم صاحبہ کے علاوہ ان کا ایک بیٹا ہی اس گھر میں موجود تھا، لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں، صرف سنا ہی تھا کہ وہ گھر میں ہوتا ہے، شاید کہیں باہر گیا ہو۔ وہ بوڑھی کام والی اماں بھی مجھے آج مل گئی تھی۔ وہ اوپری کاموں میں مصروف تھی اور وہ کافی ڈکچڑی اور تنک مزاج عورت تھی اور وہ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں نے اس سے 1-2 بار کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے پہلے تو بڑی عجیب نظروں سے میری طرف گھورا اور پھر بڑے نک چڑھے انداز میں اس نے مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا، جبکہ اتنی دیر میں اس کے دیکھنے سے ہی گھبرا چکی تھی۔ تاہم کام کرنا تو تھا، پیسے تو کمانے تھے، یہی وجہ تھی کہ مجھے ان باتوں کو نظر انداز کرنا ہی تھا۔ میں پہلے ہی دن حویلی کا کام کر کے کافی تھک چکی تھی، کیونکہ اتنا کام کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب چونکہ روزانہ ہی اتنا کام کرنا تھا تو اس وجہ سے عادت تو بنانی ہی تھی۔ میں تھک کر کچن میں آ گئی اور اپنے لیے گلاس پانی لے کر وہیں فرش پر بیٹھ کر پینے لگی۔ اتنی دیر میں بیگم صاحبہ چلی آئیں اور مجھے پانی پیتے دیکھ کر کہنے لگی کہ فریج میں کھانا بھی رکھا ہے، گرم کر کے کھا لو اور جو بچے گا وہ اپنے ساتھ لے جانا۔ ان کی اتنی مہربانی پر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں نے کھانا اپنے لیے تو گرم نہیں کیا، بلکہ وہ سارا شاپر میں ڈالا اور اپنے ساتھ گھر پر لے آئی۔ میرے بہن بھائیوں نے اتنے عرصے کے بعد اتنا مزیدار اور اچھا کھانا کھایا تھا۔ اماں کو بھی جب اچھا کھانا ملا تو ان کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ میں بہت خوشی خوشی انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی دن پھر اتنا ہی کام کرنے کا سوچ کر مجھے ابھی سے تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی، کرنا ہی تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو اس دن بیگم صاحبہ تیار ہو رہی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے ذرا مارکیٹ تک جانا ہے، تم ایسا کرو کہ جلدی جلدی کام ختم کر لو، پھر میرے ساتھ ہی چلنا۔ بیگم صاحبہ کی بات پر میں نے سر ہلا دیا، تاہم مجھے باہر جاتے ہوئے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ان کے کہنے پر میں اپنا کام ختم کرنے لگی کہ اسی دوران پھر مجھے کسی کے زور سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن دوبارہ پھر کوئی درد سے چلایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی کو گہری تکلیف ہے یا کوئی کسی بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ میں ابھی شاید اس بات پر اور غور کرتی کہ بیگم صاحبہ نے آواز دے لی۔ وہ کہنے لگی، چلو جلدی کرو، میرے ساتھ چلو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں فٹافٹ کپڑا ایک طرف رکھ کر اپنے ہاتھ دھو کر ان کے ساتھ چلی آئی۔ دوپٹہ اچھی طرح سر پر جما لیا تھا۔ راستے میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی مریض ہے یا کوئی بوڑھا شخص جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو، جبکہ بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے، تم جانتی تو ہو گھر میں ہوں، وہ بوڑھی ملازمہ ہے اور میرا ایک بیٹا ہے، وہ بھی کبھی باہر ہوتا ہے اور کبھی گھر پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ بیگم صاحبہ نے بتاتے ہوئے ایک دم مجھ سے سوال کر دیا تو میں نے انہیں کہا، یوں ہی مجھے محسوس ہوا تھا جیسے گھر میں کوئی ہے، جبکہ بیگم صاحبہ کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دھیان بار بار اس درد کی طرف جا رہا تھا جو اس آواز میں تھا، اس چیخ کی طرف میرا ذہن بھٹک رہا تھا، لیکن میں بیگم صاحبہ کو اس کے بارے میں نہ بتا سکی اور اس کے بعد ان کے ساتھ خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے بازار جانے کی عادت نہیں تھی اور اب جب بیگم صاحبہ کے ساتھ اتنے بڑے مال میں چلی آئی تو میں ایک ایک چیز کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ساری چیزیں میرے لیے بڑی خوشی کا باعث تھیں۔ میں بیگم صاحبہ کو شاپنگ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی شاپنگ کے بعد ہم تھکے ہارے گھر واپس آئے۔ مجھے اب گھر جانے کی جلدی تھی کیونکہ آج مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اگر بیگم صاحبہ نے بازار جانے کا بتایا ہوتا تو میں گھر پر بتا کر آتی۔
میں بیگم صاحبہ کو بتا کر نکلنے لگی تھی کہ بیگم صاحبہ نے ایک تھیلا اٹھا کر میرے حوالے کر دیا اور کہنے لگیں کہ یہ راشن میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، اپنے گھر لے جاؤ۔ ان کی اتنی عنایت پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاہم میں ان کا شکریہ ادا کرتی اور ڈھیروں دعائیں دیتی وہ تھیلا اٹھا کر گھر آ گئی۔ اس تھیلے میں چینی، چاول، گھی، پتی سب کچھ تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی اتنا خیال کرتا ہے۔ بیگم صاحبہ نے اپنے گھر کا سامان خریدا تو ساتھ ہمارے گھر کے لیے بھی چیزیں خریدی۔ ان کا یہ احسان بہت بڑا تھا، کیونکہ ابھی مجھے 2 دن ہی ہوئے تھے کام کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے مجھ پر عنایت کی بارش کر دی تھی۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے اور اب میں کام پہلے کی نسبت زیادہ جلدی اور پھرتی سے کر لیتی تھی۔ بیگم صاحبہ کو بھی میرا کام بہت پسند تھا اور اب وہ اکثر اپنے ذاتی کام بھی مجھ سے کروانے لگی۔ اس کے لیے وہ مجھے الگ سے پیسے دے دیتی تھی۔ اب تو تقریباً مجھے 4-5 گھنٹے یہیں پر لگ جاتے تھے۔ اس دوران اماں کے پاس میرے چھوٹے بہن بھائی ہوتے تھے۔ حالانکہ میں خود یہاں سے جلدی جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کام ختم کرتے کرتے مجھے وقت لگ جاتا تھا۔ اسی دوران اتنے دنوں سے مجھے وہ چیخ و پکار سنائی نہیں دی تھی، لیکن آج جب بیگم صاحبہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں مصروف تھیں۔ اچانک کام کے دوران مجھے پھر سے وہ چیخ سنائی دی۔ میں ایک لمحے کے لیے کانپ سی گئی اور پھر میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتی ہوں آخر یہ چیخنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں حویلی کے اس حصے کی طرف جانے لگی جہاں سے مجھے گمان ہوا تھا کہ اس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا اور یہ بند رہتا تھا۔ حویلی کے اگلے حصے میں ہی رہائش تھی، جبکہ پچھلا حصہ غیر آباد تھا اور اس کے کمروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے بیگم صاحبہ نے پہلے ہی دن یہ بات بتا دی تھی کہ پچھلے حصے کی طرف مت جانا، نہ ہی وہاں کی صفائی کرنی ہے، صرف اگلے حصے کے چند کمروں اور لاؤنج کو صاف کرنا ہے۔ جبکہ آج وہ چیخ کی آواز سن کر میں بے ساختہ اس طرف چلی آئی تھی۔ یہاں پر اندھیرا اور گھٹن سی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے بے ساختہ منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ دل نے خیال کیا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ ایک بار دیکھ لیتی ہوں، شاید وہاں پر کوئی ہو جسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھائی اور آواز دی، کوئی ہے کیا یہاں پر؟ کوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پر اندھیرا تھا اور اس اندھیرے کے باعث مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، ہاں میں ہوں یہاں پر، مہربانی کر کے یہ دروازہ کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں ایک دم اچھل پڑی، خوف کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ آواز سن کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ تاہم میں نے اسے کہا، کون ہو تم اور کہاں پر ہو؟ یہاں پر تو بہت سے دروازے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کہاں ہو۔ پھر اس نے اپنی نشاندہی کی اور اس کی آواز کی سمت میں چلتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھول دیا۔ دروازے کی آواز اس سناٹے میں گونج اٹھی اور ایک دم کمرے کے اندر سے گرد کا طوفان اٹھا جس میں بدبو بھی شامل تھی، اور پھر وہ باہر نکل آیا۔ میں جو پہلے ہی دروازے سے ہٹ کر روشنی کی طرف آ گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میری طرف چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کپڑے بدل کر آیا ہو، کیونکہ اس کے کپڑے بالکل صاف تھے اور چہرہ بھی روشن اور چمکدار تھا۔ میں امید کر رہی تھی کہ وہ کوئی بوڑھا شخص ہوگا جو بیمار ہوگا اور جو زخمی ہوگا، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی، آخر تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رہتے ہو اور اتنی چیخ و پکار کیوں کرتے ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں اور یہاں پر قید ہوں، لیکن آج تمہاری بدولت میں اس قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ اس نے کہا تو میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ نہیں، شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ تم بیمار تھے اور قید میں تھے، لیکن آخر تمہیں اس قید میں کس نے ڈالا؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا نام شایان ہے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو کر اس سے کہنے لگی، جن زادہ مطلب جنات؟ میرے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن میری یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور میں تمہارا یہ احسان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ تمہیں کبھی بھی کسی لمحے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم مجھے یاد کرنا۔
उस जिनज़ादे ने कहा तो मैं खामोश हो गई, लेकिन फिर उससे पूछे बिना नहीं रह सकी कि आखिर तुम्हें यहाँ पर इस कैद में किसने डाला था। तो वो कहने लगा, दरअसल ये हवेली मेरी है, मैं यहाँ पर रहता था और बहुत खुश और मुतमईन था कि एक दिन उस इलाके में एक जादूगरनी आई और उसने अपने जादू के ज़ोर पर मुझे अपने काबू में कर लिया। मैं बहुत ताकतवर था, लेकिन न जाने उसने ऐसा कौन सा जादू किया था जिसकी बदौलत मैं उसके काबू में आ गया, और उसके बाद उसने मुझे काबू करके इस कैद के अंदर डाल दिया। मैं बहुत तड़पा और यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की। इसी कोशिश में मैं बहुत ज़ख्मी हो गया, लेकिन इस जादूगरनी को मुझ पर कोई रहम नहीं आया और उसने इस हवेली पर कब्ज़ा कर लिया। मैं अब अपने ही घर में कैद में पड़ा हुआ था और बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे यहाँ से निकाल दे, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। और अब आज न जाने किस तरह तुमने मेरी आवाज़ सुन ली, जबकि इससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को पुकारा था, क्योंकि बाहर की दुनिया की सारी आवाज़ें मुझे आती थी, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि उन तक मेरी आवाज़ ही पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन जब तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दी तो मैं रोज़ तुम्हें पुकारने लगा, और फिर आज तुम मेरी मदद के लिए यहाँ तक चली ही आई। उस जिनज़ादे शायान ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं हैरान रह गई और कहने लगी, आखिर दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो खामख्वाही जिन्नात पर कब्ज़ा करके उनके घरों पर कब्ज़े कर लेते हैं? तो वो फ़ौरन बोला, हाँ होता है ऐसा, तुम्हारे सामने मेरी मिसाल है। ये कहते हुए वो बड़ा फीका सा हंस दिया, लेकिन उसी वक्त मैं और वो दोनों उछल पड़े जब मुझे अपने पीछे बेगम साहिबा की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ बहुत सख्त और तेज़ थी। वो मुझसे पूछने लगी, आखिर तुमने इसे बाहर क्यों निकाला, क्यों तुमने इसे आज़ाद किया? बेगम साहिबा की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उनसे कहने लगी, आपको इसके बारे में मालूम था? क्या आप इसके बारे में जानती हैं? तो वो कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, जबकि शायान कहने लगा, यही तो वो जादूगरनी है जिसने मुझे यहाँ पर कैद किया था। शायान की आवाज़ में गुस्सा और तेज़ी थी और उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी और खौफजदा निगाहों से अब बेगम साहिबा की तरफ देख रही थी, जो पहले ही खूंखार नज़रों से मुझे और शायान को घूर रही थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे कहने लगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसे आज़ाद नहीं करवाना चाहिए था, तुम इसका अंजाम भुगतोगी। बेगम साहिबा ये कहकर वापस मुड़ गई, जबकि मैं अब बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि मुझे इस काम की ज़रूरत थी, वरना घर पर फाके हो जाते। और फिर पहले दिन से बेगम साहिबा मेरे साथ बहुत मेहरबान रवैया इख्तियार किए हुए थी। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानियाँ की थी, और अब मेरी इस गलती की वजह से वो मुझसे नाराज़ हो गई थी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं फ़ौरन शायान की तरफ मुड़ी और उसे कहा, खुदा का वास्ता है, तुम वापस अपनी कैद में चले जाओ, वरना बेगम साहिबा मुझे काम से निकाल देंगी और फिर मेरे घर पर फाकों की नौबत आ जाएगी। मैं काम किए बगैर गुजारा नहीं कर सकती, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। मैंने उस जिनज़ादे से कहा तो वो बेबसी भरी निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अब मैं बाहर आ गया हूँ और इस जादूगरनी को देख लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मैं वहीं पर बेबसी से खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँ। मुझे रह रह कर पछतावा हो रहा था। आखिर मुझे क्या ज़रूरत थी जो मैं यहाँ पर चली आई, जबकि बेगम साहिबा ने मुझे पहले दिन ही यहाँ आने से मना कर दिया था। मैं अफसोस कर रही थी और अपने दिल में पछता रही थी कि आखिर क्यों मैं एक चीख के पीछे इतनी परेशान हो गई कि यहाँ तक चली आई और कुछ भी ना सोचा, जबकि अब मुझे बेगम साहिबा का सामना करने से घबराहट हो रही थी। मैं इसी तरह उनके पास चली आई और डरते डरते उनकी तरफ देखा। वो सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी और बड़ी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर एकदम से कहने लगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था तो फिर तुम क्यों गई? मैं एकदम उनके पैरों में बैठ गई और रोने लगी। अपने दोनों हाथ उनके आगे जोड़ दिए और कहा, बेगम साहिबा मुझे माफ़ कर दें, मैं तो सिर्फ किसी के चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कुछ मामला होगा। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। लेकिन बेगम साहिबा ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कहने लगी कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी बनी बनाई मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने इतना अरसा लगाकर उसके ऊपर काबू पाया था। मुझे उससे कुछ काम निकलवाने थे,
لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے آزاد کروا کر میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بیگم صاحبہ نے غصے بھرے لہجے میں یہ کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ میں بے بسی سے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آج گھر میں واپس آتے وقت میرا ہاتھ خالی تھا، اور اتنے دنوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس حویلی سے اپنے گھر تک خالی ہاتھ جا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے بیگم صاحبہ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتی۔ میں بڑی مایوسی کے عالم میں گھر پہنچی تھی، لیکن گھر پہنچ کر دیکھا تو سامنے ہی میرے چھوٹے بہن بھائی پھل کھا رہے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ ان کے آگے کافی ڈھیر سارا پھل پڑا ہوا تھا اور 2 تھیلے ویسے بھی ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر یہ اتنا زیادہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، آپی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی دروازہ کھٹکا تھا اور ایک آدمی نے یہ پھلوں کے تھیلے ہمیں دے دیے اور کہنے لگا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے بھجوائے ہیں۔ وہ اسی حویلی سے آیا تھا جس حویلی میں آپ کام کرتی ہیں۔ اپنے بھائی کا جواب سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے سامنے تو بیگم صاحبہ نے کسی کو یہ پھل دے کر نہیں بھیجا تھا، وہ ہمیشہ میرے ہاتھ میں چیز دیتی تھی۔ پھر یہ پھل کہاں سے آیا اور کون میرے گھر تک پہنچا کر گیا تھا؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کی خوشی مجھے اچھی لگ رہی تھی، اور اماں نے بھی آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس پھل کو چکھا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ ان کے چہرے کی خوشی مجھے پوری طرح سوچنے بھی نہیں دے رہی تھی کہ آخر میرے گھر پر یہ پھل کون دے کر گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا، تاہم میں آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ ایک جادوگرنی ہے، جبکہ ان کی قید میں ایک جن زادہ تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی، وہ کہیں سے بھی ایک جن زادہ نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ ایک عام انسان لگتا تھا، جیسے دوسرے مرد ہوتے ہیں، وہ ویسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی، اور پھر اسی طرح نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح معمول کے مطابق اٹھی اور حویلی جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ آج مجھے بے طرح گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں حویلی جاؤں، کیونکہ مجھے بیگم صاحبہ کا سامنا کرنے سے خوف آ رہا تھا۔ لیکن کام کے معاملے میں میں بہت زیادہ پابند تھی، چھٹی کرتی تو گزارا کیسے ہوتا؟ یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے حویلی چلی آئی۔ لیکن حویلی آ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا، نہ تو بیگم صاحبہ تھیں اور نہ ہی وہاں پر وہ پرانی بوڑھی ملازمہ تھی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ حویلی کھلی پڑی تھی اور ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے کل میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ان دونوں کی غیر موجودگی حیران کن تھی۔ اتنی صبح صبح بیگم صاحبہ کہیں نہیں جاتی تھی، اور پھر ویسے بھی اگر وہ جاتی بھی تو ہمیشہ ہی وہ بڑی ملازمہ ادھر ہی ہوتی تھی، جبکہ آج تو وہ بھی نہیں تھی۔ پھر آخر کیا بات تھی؟ بیگم صاحبہ کہاں گئی تھی؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں گھبرا کر فوراً پلٹی تو دیکھا سامنے ہی وہ جن زادہ شایان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بیگم صاحبہ اور وہ بوڑھی ملازمہ کہاں گئے ہیں؟ میں نے ایک دم سے اس سے پوچھا، حالانکہ مجھے اس سے جواب کی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کہنے لگا کہ وہ دونوں یہاں سے چلی گئی ہیں، اب یہاں پر میں رہوں گا۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں بہت حیران ہوئی اور پوچھا، اور کہاں گئی ہیں وہ؟ تب وہ کہنے لگا، جہاں پر میں تھا وہ وہیں پر گئی ہیں، اور اب انہیں وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم بھی نہیں، اس لیے ان کی مدد کرنے کا خیال دل میں لانا بھی مت۔ اس نے ایک دم مجھے سختی سے منع کر دیا تو میں خاموش ہو گئی، لیکن یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ بیگم صاحبہ تو چلی گئیں اور یہ حویلی اسی طرح رہ جائے گی، میں کہاں پہ کام کروں گی؟ میرے گھر میں تو فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور شایان کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، جو بغور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک دم وہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تمہارا نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی تمہیں کوئی پریشانی ہوگی۔ شایان نے ایک دم سے کہا تو میں چونک اٹھی، لیکن آگے سے کچھ بولنے کے بجائے میں خاموشی سے باہر آ گئی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ مجھے اب کسی اور کام کو ڈھونڈنا تھا، اب نہ جانے اس میں کتنا وقت لگتا، لیکن کرنا تو تھا۔ میں پریشانی میں گھری ہوئی گھر واپس آ گئی اور مسلسل سوچ سوچ کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ اسی لیے میں نے چائے بنائی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی دروازے کی آواز آئی، شاید باہر کوئی آیا تھا۔
میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے چہک اٹھا اور کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ آخر گھر میں ایسا کون آ گیا ہے۔ ایک دم اٹھ کر باہر آئی تو سامنے ہی میرے بہن بھائیوں کے پاس شایان کھڑا تھا اور اس کے پاس ڈھیر سارے تھیلے تھے۔ ان کی ملاقات سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اور پھر مجھے ایک دم سے اس پھل کا خیال آیا جو وہ کل کھا رہے تھے، اور اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ پھل شایان ہی یہاں پر دے کر گیا تھا۔ میں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور پوچھا، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اب جب کہ میرا کام بھی ختم ہو گیا ہے اور میں ایک بار پھر بے روزگار ہوں، کیا تمہیں مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا کہ میں کام کے بغیر اپنے بہن بھائیوں کو کیسے پالوں گی؟ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، ایک بار میری بات سن لو۔ شایان کے لہجے میں سچائی تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب جیسا کہ تم نے مجھے اس قید سے رہائی دلائی ہے اور پھر اس کی وجہ سے تمہاری نوکری چھوٹ گئی ہے، جبکہ میں اب آزاد ہوں اور اس جادوگرنی کو قید کر چکا ہوں، اسی لیے میں تمہیں وہ حویلی تحفتاً دینا چاہتا ہوں۔ تم اب اس حویلی کی اکیلی مالک ہوگی، اپنی مرضی سے وہاں پر زندگی گزارو، اور اس کے علاوہ میں تمہارے اخراجات کے لیے بھی اتنا بندوبست کر دوں گا کہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ شایان کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، تاہم میں نے اسے کہا، مجھے اس حویلی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ گھر ہی کافی ہے، لیکن مجھے اماں کا علاج کروانا ہے، بس وہ ہو جائے کسی بھی طرح تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا کہا، جبکہ وہ کہنے لگا کہ اماں کا علاج بھی ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، میں جانتا ہوں اماں کے بارے میں، مجھے سب خبر ہے، تمہیں پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شایان نے اس طرح کہا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری فکریں دور ہو گئی ہیں اور میں آج سب فکروں سے آزاد ہو گئی ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ شایان نے جو کہا تھا وہ سب کر دکھایا، اس نے میری اماں کا بہترین علاج کروایا اور اماں آج بالکل تندرست اور صحت مند ہے۔ اس حویلی میں آئے ہوئے مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، میرے بہن بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور میرے سارے اخراجات کا ذمہ دار شایان کی طرف ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں، لیکن گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، میرے بہن بھائیوں کی فیسیں ادا ہوتی ہیں اور اماں کے علاج کے لیے جو دوائیاں چاہیے وہ سب موجود ہوتی ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ میری ایک چھوٹی سی مدد کے بدلے میں شایان نے میرے لیے کتنا کیا، لیکن آج بھی اس حویلی کے پچھلے دروازے بند ہیں اور وہاں پر شایان نے اب دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ اس طرف کوئی نہ جا سکے۔ وہ جادوگرنی آج بھی وہاں پر قید ہے اور شایان نے اسے جادو کے زور سے وہاں بند کیا ہوا ہے۔ میرے لیے تو حویلی کا یہ حصہ ہی بہت بڑا ہے اور میں یہاں پر جتنے ٹھاٹھ سے رہ رہی ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میری حویلی ہے۔ کل تک میں اس حویلی میں صرف ایک ملازمہ تھی اور آج میں یہاں کی مالکن بن بیٹھی۔ یہاں پر کام کرنے کے دوران ایک بار بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میں یہاں کی مالکن بن بیٹھوں گی، اور جب میں نے شایان کو آزاد کروایا تھا تو مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہوگا اور ایک دن میرے اوپر اتنا احسان کرے گا کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں شاید بہت پہلے شایان کو وہاں سے آزاد کروا لیتی، لیکن شاید مجھ سے قدرت نے یہی کام لینا تھا، شایان کو کسی طریقے سے مجھ سے ملوانا تھا، جو میں کام کی تلاش میں اس حویلی کی طرف نکل آئی اور یہاں کی مالکن نے مجھے فوراً کام پہ رکھ بھی لیا۔ تاہم مجھے کبھی کبھی بیگم صاحبہ بری طرح یاد آتی ہیں، کیونکہ انہی کی بدولت میں یہاں پر موجود تھی، اور پھر جس طرح انہوں نے میرے اوپر احسان کیے تھے میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی، لیکن پھر بھی ایک کوشش کے طور پر میں نے شایان سے ایک بار کہا تھا کہ انہیں معاف کر دے اور آزاد کر دے، لیکن بدلے میں کچھ کہنے کی بجائے اس نے اتنی سرد نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ میں کانپ اٹھی، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی میں نے اسے یہ نہیں کہا۔ اب میں اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش ہوں، اماں بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور ان کی صحت بھی پہلے کی نسبت بہت اچھی ہو گئی ہے، میرے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور میں یہاں پر سکون سے رہ رہی ہوں۔ شایان کبھی کبھی ہماری خیر خبر معلوم کرنے کے لیے آتا رہتا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر رہتا ہے، کیا کرتا ہے، نہ ہی میں نے کبھی اس سے پوچھنا چاہا۔
لیکن وہ جب بھی آتا ہے ہمیشہ اس کے ہاتھ میں گھر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ اپنے پرانے گھر کو کرائے پر دے دیا تھا، اسی لیے میں 1 مہینے بعد وہاں پر جا کر ضرور دیکھتی ہوں اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔